اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ فالصالحات سو نیک عورتیں قانتات فرمان بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، بما حفظ اللہ بسبب اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی توفیق دی۔ آیت کے پہلے حصے میں مردوں کی حاکمیت کا بیان تھا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو اس نظریے کے تحت نیک اور بد عورتوں کا ذکر ہے کہ نیک عورتیں اس اعتبار سے وہ ہیں کہ جو شوہروں کی فرمان بردار ہوں اور شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو شوہر کے مال کی اور شوہر کی عزت کی، اور یہ حفاظت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ تو خواتین کے لیے نیکی اختیار کرنا بنسبت مردوں کے آسان ہے، کہ جیسا کہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جو عورت نماز کی پابندی کر لیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا ہی پردہ ہے۔ تو خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی زیادہ احکامات بھی لاگو نہیں کیے، نہ ان کے لیے جہاد جیسی مشقت کا حکم ہے، نہ اس کے لیے معاشی سرگرمیاں اٹھانے کی کوئی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں جس طرح کے مردوں پر ہے۔ ان کی واحد ذمہ داری شوہر کی شوہر کی اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ جو بنیادی احکامات ہیں دین کے ان پر عمل پیرا ہونا۔ اور اس میں بھی اگر دیکھ لیا جائے نماز ہی ہے تو نماز میں بھی وہ پورا مہینہ نماز نہیں پڑھتی، ان کے ایام ماہواری ہے، اس میں اس کے لیے نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے۔ تو لے دے کے خاتون کے پاس حکم یہی ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کی اطاعت کا میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی اطاعت نہیں ہے جیسا کہ آقا اور غلام کی اطاعت ہوتی ہے، بلکہ شوہر کا تعلق بھی اس کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف قاعدے کے موافق زندگی گزارنا، عن تراض منہما وتشاور مشاورت اور باہمی رضامندی والی زندگی ہے، یہ آقا اور غلام والی زندگی ہے بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک خاتون کے لیے نیک فہرست میں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ شوہر کی فرمان بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کے مال کی اور اس کی عزت کی، اور یہ ممکن ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس کے مقابلے میں جو عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور جس کو نشوز کہا جاتا ہے، جو عورتیں ناشزہ ہوتی ہیں، تو وہ پھر نیک عورتیں نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر ایسی عورتیں ہوں جو شوہر کی اطاعت نہ کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، تو ان کے
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ نافرمانی کرنے والی ہیں، تو اس کے لیے انہیں راہ راست پر لانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فعظوہن، اولاً تو تم انہیں نصیحت کرو، یعنی زبان سے انہیں سمجھاؤ، بتاؤ کہ ہاں اس طرح کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور یہ گناہ ہے، اور طریقے سے، حکمت سے انہیں سمجھاؤ۔ اور ضروری نہیں ہے کہ سمجھانا ایک بار ہی ہو، بلکہ یہ انسان پر منحصر ہے کہ انسان کب تک سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سمجھانے کا دورانیہ ہونا چاہیے، اس دورانیہ میں عورت کو سمجھایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت نافرمانی بھی کر رہی ہے تو یہ نہیں کہ پہلا قدم ہی اسے مار پیٹ سے شروع کیا جائے، بلکہ قرآنی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے اسے سمجھائیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ سمجھانے سے باز آ جاتی ہے، راہ راست پر آ جاتی ہے اور اطاعت پر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تشدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی تشدد کا جو پہلو ہے اس کا پہلے دورانیہ میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلا دورانیہ تو وعظ کا ہے، انہیں نصیحت کرنے کا ہے۔ دوسرا پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بستر الگ کر دو۔ بالکل گھر الگ کرنے کا اللہ نے پھر بھی نہیں کہا، کیونکہ گھر الگ کرنے میں اس کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ رنج ہو، بلکہ زیادہ فتنے کا بھی اندیشہ ہے کہ گھر میں آپ اکیلے چھوڑ دیں، بلکہ صرف بستر الگ کر دو تو یہ اس کے لیے ایک سزا ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے کافی سمجھ لیا اور پھر مار کی طرف آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کافی دورانیہ سمجھانے بجھانے کا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دورانیہ ہے بستر الگ کرنے کا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے خاتون کے لیے۔ تیسرے نمبر پر اگر اس سے بھی وہ باز نہ آ جائے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو، پھر مارنے کی گنجائش، لیکن مار بھی ایسی ہو کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے، اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، اور چہرے پر نہ مارے۔ چہرے پر مارنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے۔ ایسی مار کہ جس سے اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، اور یا یہ کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا ہے وہ اس مار کی تشریح بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اگر مارنا ہی تو فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو ایسی مار ہو کہ جس سے ان کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی نشان ان کے جسم پر نہ پڑے۔ غرض قرآنی تعلیمات یہی ہے، اگر عورت نافرمان ہے، یہ نہیں ہرگز قرآنی تعلیمات نہیں ہے کہ نافرمانی کا فائدہ اٹھا کر عورت کو پیٹا جائے اور اس پر تشدد کیا جائے، جو عام طور پر جو تشدد، جس مار کی قرآن نے گویا اجازت دی ہے، وہ تو جو عام طور پر جو ہو رہا ہے اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، جس کو تشدد کہا جاتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کہا جاتا ہے، وہ تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو تشدد ہے۔ جو قرآن نے مار کی اجازت دی ہے وہ تو موجودہ معنی میں تشدد کے زمرے میں آئے گا بھی نہیں۔ تعدیباً ایک مارنا ہے کہ جس سے اس کو وہ ہو جائے، اندازہ ہو جائے، اور وہ اپنے نشوز سے اور اپنی نافرمانی سے باز آ جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر یہ بیویاں تمہاری اطاعت کرنے پر آ جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے لیے انہیں ستانے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ تلاش نہ کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں اب
آپ کی فرمان برداری کروں گی، شوہر کی فرمان برداری کروں گی، اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گی، تو اب اسے تانا دینا کہ ہاں تم تو ایسی تھی، یا اسے مار پیٹ کے لیے کوئی اور بہانہ تلاش کرنا، یہ نہ کرو، بلکہ اطاعت پر آ گئی، باقی سابقہ باتیں بھول جاؤ۔ میاں بیوی کے تعلق میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قوانین تو بتا دیے ہیں، ان قوانین کے تحت رہ کر ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن ان قوانین سے اوپر ایک اخلاقیات کا بھی درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اس قانون پر ہی ٹک جائے کہ بھئی ہاں یہ قانون، یہ ضابطہ ہے، اسی کے مطابق میں نے رہنا ہے۔ جیسے بہت ساری خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کو صرف اس وجہ سے اجاڑ دیتی ہے، اگرچہ اجاڑنا نہیں چاہیے اگر ضابطے کو دیکھ لیا جائے، شوہر کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، لیکن صرف اس وجہ سے اجاڑ دیتی ہے کہ ہاں مجھے شریعت نے الگ گھر لینے کا وہ دیا ہے، مجھے شریعت نے یہ وہ دی ہے کہ میں گھر کا کام نہ کر لوں، یا دوسری جو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ گھر اجاڑ دیتی ہے۔ تو اگرچہ شوہر کو بھی ان قوانین کا پاس رکھنا چاہیے، لیکن شوہر کو بھی ایک قدم اوپر جا کر اخلاق کے دائرے میں جانا چاہیے۔ یہ رشتے اس اخلاق کی بنیاد پر ہی زیادہ استوار ہوتے ہیں بنسبت یہاں پر اگر قانون پر ہی آپ اٹکے جائیں۔ تو وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ بیویوں کو یہ حکم نہیں دیا، عموماً بیویاں ماتحتی ہوتی ہے شوہروں کی، لیکن اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہو نشوز کا تو بیویوں کو تو بطریق اولا یہی حکم ہے۔ تو اچھے طریقے سے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، بیویوں کو فائدہ پہنچاؤ، انہیں زندگی کی سہولیات دو، اپنی استطاعت کے مطابق انہیں زندگی کی سہولیات فراہم کرو۔ تو غرض اگر بیویاں اطاعت کرتی ہیں تو انہیں ستانے کے لیے کوئی اور بہانے تلاش نہ کر لو، بلکہ سابقہ جو ان کی نافرمانی ہے اس کو بھول جاؤ اور نئے سرے سے خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔